ہر دریا پہ اگر جانا ہو سیر روز کی پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اور جب سانس تمہاری بچوں بھرنے والی اس رات سہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس کا میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا خدا کی قسم یہ توجہ کو تھامو ہم نے اسی میں ایک ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ زیادہ دنیا کر سکو ورنہ جو قابل دارا آپ کو پتا حسین ایک جنازہ طرف دیکھتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جنازہ حسین ایک جنازہ خیمے میں لاتے ہیں بیویاں پوچھتی ہیں یہ کس کا جنازہ ہے تو قائم بتاتے ہیں ہر بیوی سرحانے بیٹھ جاتی ہے میت دیکھو نا اپنے سرحانے آ کر بیٹھی ہے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتی ہے کہتے ہیں کہ جب یہ سرحانے والی قاسم کا جنازہ آیا ہے تو بیوی خیمے پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ حسین میرا بچہ حسن کا یتیم تھا اس لیے آپ کا بڑا میں چھوڑو اسی طرح چھوٹے بھائی کی عادت ہے کہتے کہ آپ نے دیکھا وہ یتیم ہے تو آپ اس لیے چھوڑا ہے وہ پہلے کی جملہ کہا نہیں میں نے اس لیے نہیں چھوڑا ہے بلکہ میں سر کو وہ تقریر اٹھاؤں نیتوں رکھا ہے جو جنازے کو رکھا ایک مطلب روٹی بھی ہے میں کچھ نہیں پوچھوں تو اتنا بتا دو ہر کسی کا جنازہ آتا رہا اس کی والدہ سرانے بیٹھ کے پیسہ دیتی رہی مجھے بتاؤ تو صحیح میں قاسم کے کہاں بیٹھوں عجب من اللہ ارے قاسم کا سرانہ کہاں ہے عجب نہیں حسین آباد بیٹھے ارے قاسم گیا تھا تو قاسم تھا تیری امت نے تقسیم کر کے بتایا فرما کر پھیری حسن کا حق ادا کر دیا جنازہ ارے چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر اب ایک ہی ہے ایک ہی کام ہو پڑو کس کا جنازہ اس لیے کہ جنتا کے آپ استقبال اپنی آنکھوں سے کھوٹنے والی نمائ خوراک سے نہیں کریں گے کہ جنازے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کو پتا 4 برس کی فتیمہ کو آپ نے دیکھا ہے نا وہ جب اتنی بڑی تعداد میں اپنے آنے والے ہزاروں کو دیکھتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے دادی زہرا کا آتی ہے اور بار بار رونے والوں کو دیکھ کے پوچھتی ہے اے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں اے دادی کیا ان کا گھرانہ اجڑ گیا عجب من اللہ شکر اللہ کہتے کہ امام گھرانہ اجڑا دادی زہرا پسلیوں کو ہاتھ رکھے ہوئے کہتی ہے اے میری بچی تیرے دونوں ہاتھ پسلیوں پہ میرے ایک ہاتھ پسلی پہ ہے آوازیں کر کے تو نہیں میری بچی یہ مالا کے ازدار ہے یہ قبر کے ازدار ہے یہ میرے ماما حسین پہ کریا کرنے کے لیے آئے ہیں سفینت طرف کے کہتے ہیں کیا یہی بابا کی ازدار ہے کہا کیا آپ نے نہیں سنا لیکن لوگ جملہ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے استعمال کر رہا ہوں تو لے لو اگر سینے میں تیز ہو تو برداشت کر کے بتاؤ جملہ ختم شہمانی سکینہ کہتی ہے کہ ماں اے دادی زہرا اے دادی یہ کالا کالا لباس پہنے ہوئے یہ سب حسین پہ رونے آئے ہیں ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہاں یہ سب رونے آئے ہیں کیا ان کی ماں پہلے بھی رونے آئی ہے کیا یہ بھی رونے آئے ہیں شہزادی تڑپ جاتی ہے اور فتیلہ تو جملہ کہتی ہے اے دادی میرے رخسار ان کو دکھائیے ارے کاش کا یہ کھڑا ارے تمہیں اللہ آواز دے کر کہتی ہے دادی ان کو میرے رخسار کو دکھائیے اے دادی اگر یہ جانے والے
من اللہ. ہاں ہاں آوازیں بلند کر کے. کسی نے پوچھا مولا سید سجاد سے مولا کون سی آوازیں کون سے چہرے آپ کو پسند ہے؟ کیا وہی چہرے وہی آواز جو میرے بابا ہوتے ہیں؟ حضرت من اللہ کہتے ہیں وہی چہرے اچھے لگتے ہیں وہی آواز اچھی لگتی ہے کہ تو میرے بابا پہ گریا کرتے ہیں. سنیا حسین کا استعمال نہیں کرنا ہے. میں نے شہزادی کا ذکر کیا تاکہ آنسو برآمد ہو جائے. اب جو تابوت آنے والا ہو میں بوڑھوں کے کہوں گا دیوار پکڑ کے کھڑے رہنا لیکن جوانوں کو کہوں گا اپنی اپنی خیال کو پہاڑ کرنا. حضرت من اللہ سننے لگا چپ لے کے تو ہاتھ رکھنا. کہتے ہیں سید کے حسین کا 18 برس کو کریے علی اکبر. سننے لگا خدا کی قسم آپ تابوت آگے تو لے کر آئے بھائی ان کو پیاروں کو کرائے یہ محل آ کر بنانا. لیکن جو لوگ وہاں سے نظر آ رہا ہے آپ مجھے دیکھ کر بتائے یہ کبھی کربلا کا شہزادہ ارے کوئی شہزادہ آیا ہو. حضرت من اللہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی شہزادہ آ رہا ہے یہ حسین کا شہزادہ ہے. اسی لیے کربلا خریدی تھی. آپ کو پتہ ہے جب سینے پہ لہجے کی بچی کی علی لگی ہے تو حسین کے سامنے علی اکبر ایریا وغیرہ ہوتے اور علی اکبر کے سامنے حسین کھڑے ہیں. حسین آواز دیتا ہے بابا حسین آواز دیتا ہے بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیتا. کہتے بابا کیسے دکھائی دے گا آپ نے مجھے 18 برس پایا ہے اے بابا دکھائی کیسے دے گا؟ کہتے عباس سے جانے کے بعد میری کمر خمیدہ تیرے جانے کے بعد میری نگاہوں کی حاضری کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا. ارے نکلا ہے لہو اتنا بدل سے ہوگا. اور تم چھپے ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ آپ نے خدا کی قسم کتنا بہترین کلام کا انتخاب کیا ہے. اعلان کلیجے میں ابھی ابھی پرچی کھائی کرنا اعلان کلیجے میں پرچی لگی ہو تو درد ہوگا. اعلان بہت میدان کا ہو تو درد بھی ہوگا. ابھی کہتے حسین کا کبھی سمجھ ختم نہیں ہوا. ایک مرتبہ جس پہلا مذاہب کے فکرے اس لیے کہ قیدہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر کے بتانا. کہتے ہیں خون نکل گیا تھا جنازہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اکبر کو درد بھی تھا. اس کے باوجود جس ظالم نے سینے میں برچی کی علی ماری تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا تھا کہ ایک بات جو حسین جیسا ہے وہ کتنا اولاد کے معاملے میں صبر رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تعلیم آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچی اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور حسین صد قدم کے فاصلے پر یہ برچی کو پکڑنا شروع کرتا ہے. حضرت من اللہ جیسے جیسے برچی گھومتی ہے ویسے ویسے حسین سے اپنے لگتا ہے. ارے تجھے نہیں پتا 18 برس لگے اس فرمان چلانے میں. ہاں یہ تابوت ہے حضرت منان کے ساتھ یہ علی اکبر تھا کہ جس کے لیے آپ نے سنا اکبر مارنے بڑے ہوتے ہیں. یہ حسین کی اولاد ہے. حسین نے نام رکھا تھا علی اکبر. حسین کے سامنے یہ بیٹا بڑا تھا. میں کہوں گا علی اکبر آپ بڑے تھے آپ کے سینے میں برچی کی وہی آپ برداشت نہ کر سکے لیکن آئیے آپ کا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا سن ہے آواز دیتا ہے اے بابا. اس طرح سے نہیں خدا کی قسم آپ کو پتا ہے میں آپ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کا بڑا
فاطمہ، اے فاطمہ مادر حسین، میں آپ سے دستوں دعا بلند کر کے کہتا ہوں، ہر برس ہم آپ کے لیے رونے کے لیے یہ جنازہ آمادہ کرتے ہیں. ہمارے سہیل بھائی، تنویر بھائی، دانش بھائی، شکیل بھائی، انجمن کے تمام ممبران، یہ میرا مون جتنی بھی ہوتے ہیں یہاں کے جتنے بھی مرد ہیں، ان سے بارہا پوچھیے پچھلی دفعہ یہ جلوس نکلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. لوگ ہم کو آ کر پریشان نہیں کرتے بلکہ آ کر ہمارے بڑے یہ کہہ لے کر ہمیں حوصلہ دیتے، کہتے اگلے برس سے بہتر انتظام کریں گے. لیکن جتنے بھی اداکار آئے ہیں ان سے معافی ضرور مانگے، اگلے اس سے بہتر انتظام ہوگا. خدا کو کوئی کم نہ دے. آپ کو پتا ہے یہ تابوت کے سامنے کرو، یہ فوکس کر رہے ایک مرحومہ کے لیے. میرے ایک سامنے والے نے فوکس دے کر بتایا کہ بھائی آپ یہ جنازوں کے سامنے فوکس کی روشنی کرنا تاکہ میری قبروں میں اندھیرا نہ رہ جائے. ارے بھائی اندھیرا کیسے رہ جائے جب آپ نے ان کے حوالے جملہ کہتے ہیں علی اکبر تھا، یہ علی اصغر ہے. کہتے ہیں جب علی اصغر کو لے جانے کی منزل آئی وہ کون تھی؟ 4 برس کی یتیمہ بھی بار بار اپنے بابا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا کیا بھیا کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ اے بابا کیا پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ لیکن سکینہ بھی بڑی پیاسی ہے. لیکن جیسے ہی رادیو کے لکھا کہ دین بھائی کا دین علی اندر کے پرمن پہ لگنا ایک مرتبہ ربا کا جوڑنے لگی اور میرا بچہ قاتل تیرا مل جائے ارے قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے ارے کیا جرم پچھے مارے ارے کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے ارے سنے کا بتایا نہیں معافی میری شکل نہیں ہے خدا کی قسم کر کے کی چاہے کہ میں بس کوشش میں لگا کہ جنوب خیریت سے نکل جائے ورنہ میرا دل بار بار اندر سے سسک رہا ہے. تعلیم کو دیکھا تو جیسا لگتا ہے کوئی ماں ہے جو بار بار آواز لے کے کہتی ہے ارے دل دلا کوئی لگتا خدا کی قسم. آپ کے پاس بھی آواز زمانہ پہلے جب قدیمی تھا تو صرف پروان چڑھانے میں ماں کا ہاتھ ہوتا تھا. لیکن جو آج کل کے نوجوان یوتھ ہے ان سے اگر پوچھیے تو یہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے. ان سے پوچھیے کیوں چڑھاتے؟ یہ کہتے ہیں اس لیے شرم نہیں آتی ہے ہمیں ماما زبان پر سے باہر تیار کرتے ہیں. کیا آپ اپنے بچے کو اس لیے پروان نہیں چڑھاتے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی پروان چڑھاتے ہو. لوگ چنا پڑھ رہا اس کے بعد کہنے کو برداشت کر کے بتانا میری ماں میرے بھی موجود ہے نا ان سے پوچھنا. ہر ماں کا قانون ہے کہ جب آگوش میں بچے ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت دیکھتی ہوتی ہے اسے چہرہ دیکھتی ہو پھر پیار کرتی ہو پھر چہرہ دیکھتی ہو پھر پیار کرتی ہے. اسے کائنات میں اپنے بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن ہاں جب مسائل بول رہے ہو تو جملہ سننا. جیسے ہی آپ ہاتھ میں بچے کو لے کر جب آپ اسے کھلاتے ہو جب آپ اسے چہرہ چومتے ہو تو میری ماں میرے آپ سے سوال ہے ہاتھ جوڑ کر مجھے بتانا آپ سے بڑی غریب کربلا میں ایک رباب ہے. میں ہاتھ جوڑ کر مانگنا چاہتا ہوں لیکن گھر اتر جاؤ گے بستر پہ بھی لیٹو گے اگر 6 مہینے کا بچہ دیکھنا تو یہ جملہ یاد رکھنا. آپ بچے کو دیکھتی ہیں آپ اسے پوچھا لیتی ہیں آپ اسے پیار کرتی ہیں تو مجھے بتاؤ جب کبھی آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو
تو آپ کا بچہ دودھ کی الٹیاں کر دیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا باہر یہ بچے کا قانون ہے کہ بچوں کو اگر دودھ پلایا جائے تو وہ آگوش میں الٹیاں کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے رب آپ کہتی ہے ہمارے ان کو دیکھ نہیں رہے نا تو وہ وہاں سے دھکا دے رہے ہیں. آپ تھوڑا آگے ہو جائیے. کرسی آپ آگے پیٹ سے نہیں دکھ رہا ہے نا تو وہ الٹا کر دیں گے. ہاں جیسا ہے میں نے کیا میں نے ابھی میں نے شہزادے کے لیے مسائل پڑھے. اب آپ کو دل سنبھالنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ دعا آ رہی ہے. وہ صحیح آپ نے جملہ اسی سے ساری آس موجود ہے, اسی سے ساری وفا موجود ہے, اسی سے ساری کیفیت وفا کی وابستہ ہے. جب تک کہتے خیمے کے اندر عباس موجود تھا زینب کو کوئی آ کر کہتا تھا کہ رضا چھینی جائے گی. عباس کے ہوتے میں زینب کہتی تھی یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ مجھے عباس عطا کیا ہے اللہ نے. لیکن آپ کے پاس ایک جملہ پڑھ دوں جیسے ہی کسی نے صدا دیا عباس کا دایاں بازو قلم کر لیا گیا, دایاں بازو قلم کر لیا گیا. عباس نے مشیروں کو اپنے دانتوں میں پکڑا. ایک مرتبہ خیمے میں یہ خبر آئی, ایک مرتبہ زینب نے سنا کیا غازی مارا گیا, کہا ایک مرتبہ اپنے سر سے رضا اتارنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے اے بیویوں انہی کے سہارے لے کر آئی. اے بیویوں پردے کی زمانے میں رکھنے والا آج میرا سنیں نہ جملہ آپ کے جس انداز میں بھی استقبال کر لو. میرے استاد پڑھا کرتے تھے ایک جملہ سن لو ایک جملہ سنو. کہتے کسی کا بھی تابوت نکلتا ہے آپ زیارت کر لیتے ہو, لیکن جب حضرت بابر نواز کا تابوت آتا ہے سن لینا مجھے سکت نہیں. کہتے جب تابوت آتا ہے تو کوئی ساتھ تابوت اٹھائے یا نہ اٹھائے. بھائی سننا ایک جملہ اللہ نے تو ہاتھ عطا کیے, آپ کسی بھی تابوت کو بوسا دے نہ دے لیکن اسے ضرور بوسا دینا. یہ ایسا شہید ہے کہ جس کے بازو نہیں ہے. کہتے جب تابوت چلنے لگتا ہے تو کربلا کی اجڑی بھی ایک مائدہ پتھریوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تابوت کے ساتھ ہائے میرا غازی, ہائے میرا بابو نوائے. ابھی بھی کیا فرما رہی ہے میں دعا کروں اور آپ آمین کہہ دینا. اس کے بعد آپ کو مذاہب سنا. مولا ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر کرو. کہتے ہیں کہ بھگوارا بادل کے بعد ایک مرتبہ سخت منزل آئی ہے. آپ کو بتانے ضروری ہے اللہ اس ملوی کے اوپر لعنت کرے. ہر نماز سے اوپر اس پہ لعنت کیا کرو. آپ کو بتائیں اس ظالم نے کیا کیا. کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جب آگے بڑھنے لگا ہے تو ایک مقام پہ آ کر قافلہ ٹھہرایا گیا. سید سجاد کے قریب یہ دو آدمی کوڑا لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سید سجاد کے چہرے پہ کوڑا مارتا ہے اور وہ
सैयद सज्जाद की पीठ पे कोड़ा मारता है तो तेरा इस्तेमाल कर लेना जो मैंने कहा खुदा की कसम जैसे ही कोड़े पहले एक मरतबा सैयद सज्जाद रश के आलम में थे अपनी बेड़ियों को संभाला हथकरियों को संभाला कमर में बड़े बुलंदर को संभाला गले में बड़े बखार को संभाला देखना मेरी तरफ जमानो एक मरतबा गर्दन उठाकर पूछते हैं बता मेरा जुर्म क्या है ये आवाज देते कि हुसैन का सर मोटे नजर से आगे नहीं बढ़ता है ये आवाज देकर कहता मुझे और कोई मार ले इसलिए कि जरूर मेरी चार बरस अरे कहते हैं कि जरूर मेरे हुसैन के सीने पे सोने वाली वो हुसैन को चुनाव पहुंचाने वाली वो 3 बरस की नदीमा काफिले से पीछे छूट गई होगी एक मरतबा जुमला सुना आपने छूट गई होगी सैयद सज्जाद कहते मुझे कोड़े मारता चला था लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंजीरों को संभालते हुए मेरी तरफ देखे जंजीरों को संभाला और संभाल के अपने अपने कदम को उठाकर अपनी यतीमा के करीब आने लगा और हाथों को जोड़ के मेरा माला कहता है सकीना है मेरी बहन अब सज्जाद में कोड़े खाने की ताकत नहीं रही सकीना तरफ जाती है एक मरतबा देखती है ना कि भैया आपको कोड़ा खाने की ताकत नहीं है कहा नहीं कहा लेकिन मैं चलूंगी बस मुझे एक बात बता दो सैयद सज्जाद सकीना के सामने हाथ जोड़ते और हाथ जोड़ते कहते सकीना कोड़ा खाने की ताकत नहीं रही है सैयद सज्जाद से सवाल करती है हुसैन भी नहीं आया मेरा भाई अमर मैं आपको उठाए करूंगा तब आना लेकिन अभी नहीं बनना कहते कि सैयद सज्जाद कहते सकीना ताकत नहीं है सकीना हाथ जोड़ के खड़ी रहती है वो कहती है कि आप बताइए भैया सज्जाद जब मैं आंगन में खेला करती थी तो मेरा चाचा मुझे जमीन पे पैर रखने नहीं देता था अरे सज्जाद अगर चलना मुकद्दर था तो मुझे चलने का आदि क्यों नहीं बनाया फिर एक जालिम आगे बढ़ा उसने सैयद सज्जाद को कोड़े मारे सकीना खड़ी हो गई अरे नामा ये वही हुसैन के बाबा का ताबूत आने वाला ये तेरी सकीना की बाबा का ताबूत है आपने सुना जुमला कहते हैं कि जब शख्स करीब मंजिल उमर हो गई शान गरीबा का वक्त आया कहते हैं कि जिंदान में जाने के बाद ये आपने कैफियत सुनी है मैं एक जुमला पढ़ता हूँ शान गरीबा के हवाले से कहते हैं कि सकीना दौड़ती हुई आती आप मुझे बताएं कोई बच्चा छोटा सा आपके दरमियान हो इसी भीड़ में आपके पास आए और आकर पूछे मेरा बाबा कहाँ है आप क्या करोगे उसे गोदियों में उठाओगे उसे प्यार करोगे तो सारों का बोझा लोगे मैं बहुत दूर तक खड़े होगा इस बुराई करके बताना फिर उसे कहोगे आपके बाबा कैसे दिखते हैं और उन्होंने कपड़ा कैसा पहना है आप कहाँ जाना चाहती हैं इत्मीनान के साथ पहुंचाओगे ना कहते सकीना ने बताकर एक जालिम से पूछा बता मेरा बाबा कहाँ है कहते कि उस जालिम ने इशारा करके नहीं बताया उसने एक तीर चिल्ले कमान में जोड़ा और हुसैन के दाई अरे जहाँ जहाँ तीर चलता रहा सकीना की छोटी थे अरे बाबा अब ये पहुंची क्या देखा बाबा की उंगलियां कटी है अरे बाबा मुझे नींद नहीं आती अरे बाबा तेरी सकीना अरे कैसे पड़े हैं जिसम के ऐसे पड़े हैं जिसम के टुकड़े जुदा जुदा अरे कैसे पड़े हैं जिसम के टुकड़े जुदा जुदा क्या तुम मेरे हुसैन हो
सुन ली है ना आपने। मुंतजिर भाई, कयामत तो तब है, हर एक ताबूत पे एक मरतबा मशाहद है। हुसैन के ताबूत पे क्यों मरतबा मशाहद है? हुसैन कहते हैं कि अम्मा का जब जिगर मैंने देखा तो कहते हैं कि मैं खुदा की ज़मीन पे सवार हुआ और जैसे ही सवार हुआ तो सारे आ गया। सुन लेना, अम्मा नमाज पढ़ती थी, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर देखता था, लेकिन एक हाथ तशरीफ में होता था, एक हाथ तकबीर में होता था। कहते मैंने अम्मा की टूटी हुई पसलियों को जख्म